بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مِنْ الف مرۃ۔ آج کا میرا موضوع ہے تباہ ہو گیا ابو لہب اور لکڑی کے گھٹے سے ہوئی موت ابو لہب کی بیوی کی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 290-291 ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ باب اس میں قائم کیا ہوا ہے قریبی رشتہ داروں کو عذاب سے ڈرانے کا بیان میں۔ یہ باب اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ حدیث اگر کتاب میں جائیں گے اول میں تو ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو، لیکن جب باب تلاش کریں گے تو اس میں وہ یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں اور قوم کے مخلص لوگوں کو عذاب الہی سے آگاہ فرمائیں، یعنی کہ یہ آیت اس لیے اتری تھی کہ پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کا کام شروع کر چکے تھے اور چھپ کے اور خاموشی سے یہ کام چل رہا تھا، لیکن پھر یہ آیت اتری تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور صفا مروہ پہ چڑھے اور باواز بلند پکارا، یا صبا سنو، ہوشیار ہو جاؤ۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا یہ کون پکار رہے ہیں؟ تو سب نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز دے رہے ہیں۔ جب تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو فرمایا اے بنو فلاں، اے بنو فلاں، اے بنی عبد المناف اور بنی عبد المطلب، تو سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ، اگر میں تمہیں اطلاع دوں کہ اس پہاڑ کے دامن پر گھوڑ سواروں کا ایک لشکر جرار موجود ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو تمام لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نعوذ باللہ جھوٹا نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں آخرت کے لیے شدید سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو لہب نے کہا نعوذ باللہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ کیا آپ نے ہم سب کو اس لیے جمع کیا تھا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے تو اس وقت یہ سورہ ابی لہب نازل ہوئی جس میں تھا تبت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تم تباہ ہو جاؤ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور تباہ ہو گیا، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا، اب دھستا ہے لپیٹ مارتی آگ میں، اور وہ اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گھٹا سر اٹھاتی ہے، اس کے کلمے میں کھجور کی چال کا رسہ۔ یہ میں نے حدیث جو اوپر بیان کی سورہ مسلم کی حدیث ہے، جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جا کے لوگوں کو ڈراؤ اور ایک خدا کی طرف ان کو راغب کرو۔ تو ابو لہب نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھا کے کیا ہوگا، یا جیسے بھی اس نے کہا کہ نعوذ باللہ تم تباہ ہو جاؤ، تو اس پہ جو نا اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت اتاری۔ جب یہ صورت اب اس میں آگے دیکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ پر عرب کے لوگوں کو دعوت کی ہر طرف سے لوگ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صدق امانت کی شہادتیں لینے کے بعد دین اسلام کی دعوت دی۔ تو اس پر ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نعوذ باللہ تباہ ہو جاؤ، آپ نے اس لیے جمع کیا ہے، اس پر یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا۔ ابو لہب کا نام عبد العزیزی ہے، یہ عبد المطلب کا بیٹا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، بہت گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے اس کی کنیت ابو لہب ہے اور اس کی کنیت سے وہ مشہور تھا۔ ایت میں دونوں ہاتھوں سے مراد اس کی ذات ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تباہ ہو جا، اور وہ پھر تباہ ہو گیا۔ ابو لہب کی اولاد سے مروی کہ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا جو کچھ میرے بھتیجے کا اگر سچ ہے تو اپنی جان کے لیے، اپنے مال اور
اولاد کو فدیہ کروں گا۔ اس آیت میں اس کار فرمایا کہ خیال غلط ہے، ایسی کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ تبت یدا ابی لہب و تب میں ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ دوسری آیت ہے اسے کچھ کام نہ ہے اس کا مال اور نہ جو کمایا۔ جب اس نے سورت کی پہلی آیت سنی تو اس نے کہا کہ میں اپنے مال وغیرہ جو ہے نا ہدیہ فدیہ کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مال جو ہے نا تیرا کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو اب المسلم کی ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، حضرت اسما بن ابو بکر سے روایت ہے، کتاب ہے تفسیر القرآن۔ جب تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، سورہ نازل ہوئی تو ایک علی عورت ام جمیل بنت حرب واویلا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانب آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم ظلم کا انکار کرتے ہیں اور اس کے دین کو نہیں اپناتے اور اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عورت آ رہی ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لے گی تو نقصان پہنچائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی اور اس کے ساتھ اپنی حفاظت کی، جیسے کہ قرآن میں ہے، اور اے محبوب آپ نے قرآن پڑھا، ہم نے آپ پر ان میں کہ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ آیت اتری کہ ہم نے آپ کا پردہ کر دیا تھا، یہ آیت نمبر 45 ہے۔ چنانچہ اس کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو تو پتہ چلا، جب اس نے آ کے دیکھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تو دکھائی دیے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ وہ بولی اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہارے ساتھی میری برائی کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، انہوں نے تمہاری کوئی برائی نہیں کی۔ وہ کہتی واپس چلی گئی، قریش جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد تبت یدا میں ایک آیت ہے فی جید حبل من مسد، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا جو سر پہ اٹھاتی ہے اس کلمے کی کھجور کی چھال کا رسہ، یعنی کہ وہ جو لے کے چلتی تھی تو اس کو جو ہے نا کھجور کی چھال کا رسہ اس کے لیے جو ہے نا پھانسی بن گیا۔ یہ ام جمیل بنت حرب بن امیہ ابو سفیان کی بہن جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت انا و عداوت رکھتی تھی، اور باوجود یہ کہ بہت دولت مند اور بڑے گھرانے کی تھی، لیکن سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں انتہا کو پہنچی۔ خود تو اپنے سر پہ کانٹوں گٹھا لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تھی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کو ایذا و تکلیف پہنچائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایذا ثانی اور اس کو اتنی پیاری تھی تو اس کام میں کسی دوسرے کو مدد نہیں لیتی تھی اور گوارا نہیں کرتی تھی کسی اور کی مدد لے، اور جس سے کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی وہ ایک روز بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام کرنے بیٹھ گئی، ایک پتھر بیٹھ گئی، ایک فرشتہ نے با حکم الہی اس کے پیچھے سے اسے گٹھے کو کھینچا، وہ گٹھا جو ہے گرا اور رسی سے گلی میں پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ابو لہب میں فرمایا کہ وہ اس کو رسہ جو ہے اس کی بیوی لکڑیوں گٹھا سر پر اٹھاتے اسے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ، وہ چھال کا رسہ جو ہے نا اس کے لیے پھانسی بن گیا اور وہ اس میں مر گئی۔ اروا راوی نے کہا کہ صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ اب دیکھیں کہ اس تمام واقعے میں دیکھیں کہ جب یہ صورت اتری تو یہ صورت ابو لہب کے لیے اتری، اس کی بیوی کے لیے اتری، اور یہ دیکھیں کہ دونوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نعوذ باللہ غلط باتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا۔ اللہ تو کہتا ہے ہو جاتا ہے، کن فیکون ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اور اگر اللہ تعالیٰ ویسی سزا دے دیتا تو پتہ نہ لگتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت اتار کے اپنے غصے کا اظہار بھی کیا، اپنی محبت کا اظہار بھی کیا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس کی بیوی جو اس کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو کانٹے ڈالا کرتی تھی اس کو بھی موت، عبرتناک موت عطا کی، اسی کانٹوں کی تھیلی سے گٹھے سے جو ہے نا وہ مر گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا ان دونوں کو، اور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف تو نہیں کرے گا۔ ہم تو بھول جاتے ہیں، ہم تو یاد نہیں رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان گستاخوں کو، ان کو جو سزا ضرور دیتا ہے، اس دنیا میں ملتا ہوگا سزا ضرور، دنیا میں دیتا ہوگا اللہ تعالیٰ، اور آخرت میں تو اس کے لیے عذاب، بہت بڑا عذاب رکھا ہوا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کوئی ہو۔ اگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور
وہ غلط باتیں کرتا ہے نعوذ باللہ تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی سزا دیتا ہے. یہ میرا ایمان ہے. اب ایک دیکھیں کہ یہی ابو لہب جس کے لیے سورت اتری. میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں بخاری شریف کے جلد پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا, صفحہ نمبر 7 ہے, حدیث نمبر 93, کتاب النکاح ہے. حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. باب اس میں کام ہے رضاعت کا بیان. عروہ راوی نے کہا کہ یہ بہت بڑی حدیث ہے, میں نے اس میں چھوٹا سا جو آخری وہ حصہ ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. عروہ راوی نے کہا صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی. ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا. جب اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خبر دی تو ابو لہب پھر اس نے آن حضرت وسلم کو دودھ بھی پلایا تھا. جب ابو لہب مر گیا تو کسی عزیز نے مرنے کے بعد اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا. پوچھا کیا حال ہے, کیا گزری؟ اور کہنے لگا جب سے میں تم سے جدا ہوا ہوں کبھی آرام نہیں ملا مگر ایک ذرا سا پانی پیر کے دن مل جاتا ہے. ابو لہب نے اس گھڑے کی طرف اشارہ کیا جو انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے بیچ میں ہوتا ہے. یہ بھی اس وجہ کہ میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا. اب یہ دیکھیں یہ ابو لہب جس کے لیے پوری سورت اتری, اور یہ وہی ابو لہب ہے جس نے اپنے بھتیجوں کی خوشی میں سوموار کے روز جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو صوبیہ نے اسے خبر دی. ان کی لونڈیا تھی اور لونڈیا نے جب خبر دی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تو خوشی میں ابو لہب نے اس کو یوں کر کے آزاد کیا. اور اس سوموار کو ہر سوموار کو جبکہ بہت بڑے عذاب میں ہے اس کو یہاں پہ پانی ملتا ہے اس گڑھے میں, کیونکہ اس اسٹائل میں اس نے آزاد کیا تھا تو یہاں پہ گڑھے میں پانی ملتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش منانے کا ابو لہب جو ہے وہ ایک کافر تھا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی اپنے بھتیجے کی خوشی منائی اس نے. اور ان کی خوشی کیا تھی کہ وہ لونڈیا کو آزاد کر دیتے تھے یا کوئی بڑا کھانا کر دیتے تھے یا کھجور بانٹتے تھے. یہ ان کی وہ تھی. لیکن آج ہم خوشی مناتے ہیں اپنی اس کے لیے. تو جب ایک کافر کو جس کے لیے سورت اتری ہے اس پہ اللہ تعالیٰ اس پیر کو ان کو پانی دیتا ہے اس کو, تو ہمارا جب قیامت کے دن ہم قبر کے اندر اور قیامت کے دن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کیا کیا اجر نہ رکھتا ہوگا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن مناتے ہیں. تو اس سورت کو غور سے پڑھیں, اس کی تشریح پڑھیں, اس کا اسباب پڑھیں, اس کا سیاق و ثواب پڑھیں, اس کے بعد یہ سورت سمجھ آئے گی اور اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پتہ لگے گی, اللہ کی غصہ بھی نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. ہمیں اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا, ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ میں الف مرۃ. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.